تو یہ دو مقاصد، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، اور دشمن کی ضلالت، دشمنوں کو انشاءاللہ ایسا سبق سکھائیں کہ کبھی کسی نے نہیں سکھایا ہوگا۔ ایک دن رات کریں، ایک ہی رات میں انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن مالی پریشانی، قرض، ہر طرف یہی پرچار، ہر طرف لوگ پریشان ہیں ان دو پریشانیوں کی وجہ سے۔ ایک مالی پریشانی، یعنی یہ بھی دونوں ایک ہی ہیں، مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ تو جن پر قرض کا بوجھ ہو تو مالی پریشانی سے ہی دو چار ہیں، جو مالی پریشانی سے دو چار ہیں تو قرض میں بھی پھنس جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کے تمام قرض بھی ختم، آپ پر جو مالی پریشانی کا بوجھ پڑا ہوا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الکوثر یہ ایسی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عجیب و غریب صورت ہے، اس کے عجیب و غریب فائدے، اس کے عجیب و غریب کمالات، کئی وظائف میں نے آپ کو دیے بھی ہیں سورہ کوثر کے، لیکن یہ ایک نایاب وظیفہ ہے اور میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ جو وظائف مجھے اپنے مشائخ سے ملے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے دل کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں تمام مسلمان خوشیوں کی زندگی بسر کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ صرف دنیا کے لیے پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم صرف دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں اور خدا نخواستہ آخرت کو بھول جائیں۔ اصل ہماری زندگی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے خوشیاں مانگے، اللہ سے صحت مانگے، تو بھئی دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ تو سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں آپ کی تمام پریشانیاں، جو مالی پریشانیاں خصوصاً، یا دشمن کا خوف ہو، بہت سے لوگ دشمن کے خوف سے پریشان ہیں، دشمنوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، کبھی ایک دھمکی دیتا ہے، کبھی دوسری دھمکی دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو باہمی دشمنیاں ہیں ان کو دوستی میں بدل دے۔ مسلمانوں سے دشمنی اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی باہمی دشمنیوں کو ختم فرمائے اور دوستی میں بدل دے۔ تو دشمنوں کے خوف سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نجات۔ دشمن ایسے پھنس جائیں گے کہ کبھی آپ نے کسی کو پھنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ناجائز طور پر کسی کے خلاف نہ کریں۔ تو مالی پریشانی اور دشمنوں کا خوف، یہ ایسی پریشانی ہے کہ انسان کا سارا جینا حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اجازت بالکل عام ہے، میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن بار بار لوگ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً دو قسم کی پریشانیاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک پریشانی مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ، چونکہ ایک ہی پریشانی ہے، جو قرض کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مالی پریشانی سے دو چار ہے، جو مالی پریشانی سے دو چار ہے تو وہ قرض کے بوجھ میں بھی پھنس جائے گا یا پھنسا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، قرض کا بوجھ اور مالی پریشانی اور دشمنوں کا شر، دشمنوں کا خوف، دشمنوں کی دھمکیاں،
شرپسند لوگوں کی دھمکیاں، ان سے پریشانی. یہ دو قسم کی پریشانی آج کل بہت زیادہ ہیں. حاسدین ایک طرف ہیں، مالی پریشانی دوسری طرف. تو آپ کے انشاءاللہ مالی پریشانی جھٹ سے ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ فالو کریں، اس وظیفے کو ایک رات کریں، ایک ہی رات میں آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ایسا وظیفہ ہے، ایسا نایاب وظیفہ ہے. مجھے اپنے مشائخ سے جو وظائف ملے ہیں، جو تحائف ملے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے زندگی پر جب تک ایک بھی میرے پاس ہو آپ کو دیتا رہوں گا، تمام مسلمانوں کو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو ہم سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچائے گا تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ ہم سے خوش ہوگا تو ہمارا بیڑا پار. تو ہمیں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا غم کی پریشانی ختم ہو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو انشاءاللہ خوشیوں میں بدل لے. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگا کرے. تو یہ دو مقاصد، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، اور دشمن کی ضلالت، دشمنوں کو انشاءاللہ ایسا سبق سکھائیں کہ کبھی کسی نے نہیں سکھایا ہوگا. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے. ہاں 4 شرائط کے ساتھ. 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا. یہ پہلے سے سن لیں. دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ بھئی میرا وظیفہ جو اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں یہ ضرور اللہ کا قبول فرمائے گا. اللہ پر یقین کامل ہو، شک نہ ہو. کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، جس طرح گمان رکھے گا، اسی کے مطابق میں معاملہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ پر شک نہ ہو، یقین کامل ہو. چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. یعنی جو ابھی آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں سورہ کوثر کا، تو سورہ کوثر آپ صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سورہ کوثر کو آپ نے ایسا کرنا ہے، آتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ نے رات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور تہجد کے وقت پڑھنا ہے. تہجد کی نماز تو آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے. تہجد کی نماز پڑھا کریں بھائی. تہجد کی نماز جو بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں بڑے بڑے منازل، بڑے بڑے درجات ملیں، تو بغیر تہجد کے ناممکن ہے. اللہ کے لیے رات کو اٹھنا، رات کو وضو کرنا، تکلیف دینا خود کو، مصلی بچھا کر اس پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی عبادت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تہجد کی عادت ڈالیں. تو یہ وظیفہ بھی تہجد کے وقت ہی کرنا ہے. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو تہجد کے وقت سب سے پہلے آپ نے تہجد کی نماز جتنا ممکن ہو پڑھیں. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں. پہلی رکعت میں 11 بار سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس کے بعد جب 2 رکعت سے فارغ، خوب دل سے خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا ہے. اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو آسان ہو. وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. جو بھی درود آپ کو آسان لگتا ہو خوب دل سے پڑھیں 100 بار. اس کے بعد سورہ کوثر کو خوب صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ، یعنی چوتھا شرط میں نے بتا دیا کہ تلفظ ٹھیک ہو، تو سورہ کوثر کا تلفظ ٹھیک رکھیں. تو سورہ کوثر کو 500 بار پڑھیں. پہلی مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خوب دل سے پڑھیں 500 مرتبہ. 500 مرتبہ جب پورا ہو جائے تو پھر 100 مرتبہ درود پہلی کی طرف پڑھیں، اور اس کے بعد خوب خوب گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں. اگر مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو تو وہ مانگیں، اللہ میرے قرض اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ادا فرما، مجھے اپنی طرف سے اپنے خزانوں سے مال دے دے، بہت زیادہ مال دے دے. اور اگر دشمن کے خلاف ہو تو دشمنوں کے خلاف آپ دعا مانگے کہ اللہ یہ دشمن میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہی میرے محافظ، آپ ہی میرے مولا، آپ ہی میرے نگہبان ہیں، میرے بچوں کی حفاظت فرماؤ اور ان کو اپنی طرف سے سزا دے دے. آپ پھر تماشا کریں کہ ان کے ساتھ، ان حاسدین، ان بدماشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بتا دیتا ہوں، ناجائز کسی کے خلاف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کو تو پتہ ہے کون ناجائز پر ہے کون جائز. تو بھائی جائز و ناجائز کا فرق رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مالی پریشانی بھی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے قرضوں کو بھی ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جو باہمی دشمنیاں ہیں اللہ تعالیٰ دوستی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی باہمی جو نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ محبتوں میں بدل دے. تو بھائی ایک دن رات کریں، ایک ہی رات میں انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آخری حد اس کا 40 دن تک ہے کہ ایک دن میں پورا نہ ہو تو دوسرا دن، دوسری رات، تیسرا، تو 40 دن مسلسل کرنے سے اس کے درمیان ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز آپ خوشیوں کی زندگی بسر کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان